لہذا منافقت بے وقوفی کی نشانی ہے، سفاہت ہے، یہ احمقیت ہے جو کہ منافقین میں. تو یہ منافقین ہمیشہ جہل مرکب میں ہیں، اور یہ ان کا علاج بہت ہی مشکل ہے. اولا ان کو بتانا کہ تم بے وقوف ہو، پھر قبول نہیں کریں گے. اگر قبول کیا پھر اس کا علاج ممکن ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے، چونکہ وہ سمجھتے ہم سب کچھ سمجھتے ہیں. تو معاشرے میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے لیکن کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، لہذا نہ اپنی نماز ٹھیک کرتے ہیں، نہ اپنے اعتقادات ٹھیک کرتے ہیں، نہ اپنے احکامات ٹھیک کرتے ہیں، نہ اپنے حتیٰ بعض اوقات گناہوں کو بھی گناہ نہیں سمجھتے. مومنین کے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں، یہ کچھ اور کرتے ہیں، ان کی زبان پہ کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، تو فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جب انبیاء اور مصلحین ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ کام مت کرو، فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اصلاح والے ہیں، ہم تو کام کہاں فساد پہ پا کر، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو خداوند متعال نے ان کا جواب دیا 12ویں آیت میں. 11ویں آیت میں یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد پیدا نہ کرو تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم اصلاح کرتے ہیں. ان کے جواب میں خداوند فرماتا ہے کہ مومنین سے آگاہ ہو جاؤ کہ الا انہم هم المفسدون، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں زمین پہ. ولیکن لا یشعرون، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ لوگ اپنے خیال میں اصلاح کر، البتہ اپنے لیے اصلاح، اپنے غلط برناموں کے لیے اصلاح کرنا چاہیے ان کی، تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لہذا خدا کے بارے میں، مومنین کے بارے میں، دین کے بارے میں اور اپنے بارے میں جھوٹ بولتے جاتے ہیں، پھر یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے، تو ان کی عاقبت بھی خراب. تو 12ویں آیت میں خداوند تعالی نے مومنین کو جو ہے ہوشیار کیا اور فرمایا کہ ان سے آگاہ رہیں کہ یہ لوگ فسادی ہیں، لیکن یہ لوگ خود نہیں جانتے، شعور نہیں رکھتے، بے شعور ہیں یہ لوگ. اب آج جو ہے ہم 13ویں آیت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں. 13ویں آیت بھی انہی منافقین کے بارے میں ہے. اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، چونکہ ایمان میں تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان سے کہتے ہیں واقعی ایمان لے آؤ بھائی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، لوگوں نے ایمان لایا، یعنی ایک دل ایک زبان ایک ہو جاؤ، صحیح ایمان لے کر آؤ. جبکہ خداوند نے فرمایا کہ تو اب پہلے ایمان نہیں لائے یہ لوگ، وما هم بمؤمنین. اب ان سے کہا جاتا ہے فساد چھوڑ دو، ایمان لے آؤ. کما آمن الناس، جس طرح لوگ باقی لوگوں نے ایمان لایا تم بھی ایمان لے آؤ. قالوا، انہوں نے کہا، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائیں اس طرح بے وقوف لوگ ایمان لاتے ہیں. یعنی جو لوگ ایمان لا چکے ہیں پیغمبر پہ، خدا پہ، روز جزا پہ، دین مبین اسلام پہ، وہ سمجھتے ہیں یہ لوگ سفہاء ہیں، بے وقوف ہیں، کم عقل لوگ ہیں. اور خداوند متعال نے ان کے جواب میں پھر مومنین کو ہوشیار کیا اور فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، بے وقوف تو یہی لوگ ہیں، نہ کہ ایمان لانے والے، یہ لوگ بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، چونکہ بے وقوف خود کو بے وقوف نہیں سمجھتا. منافقین بے وقوف ہیں لیکن خود نہیں سمجھتے، وہ اپنے منافقانہ کردار کے ذریعہ چاہتے ہیں کہ خدا کو بھی دھوکہ دیں، مومنین کو بھی دھوکہ دیں، معاشرے میں فساد پھیلا کر اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں. جبکہ ان کے لیے واعظ کی گئی، نصیحت کی گئی اور انہیں مشورہ دیا گیا کہ بھئی تم اولاً فساد پیدا نہ کرو، دوماً ایمان لے آؤ، جس طرح باقی لوگوں نے ایمان لائے. تو وہ لوگ فساد کے مقابلے میں کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے. جب ان سے کہا جاتا ہے حقیقی معنی میں ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں ہم جو ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان تھوڑی لائیں گے، ہم نہیں لاتے. جبکہ یہ لوگ خود بے وقوف ہیں، خدا متعال فرمایا، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو اس 13ویں آیت میں پیغام یہ ہے، پہلا پیغام منافقین پر خدا کے ولیوں کی دعوت و تبلیغ بے اثر ہوتی ہے. تو جب انسان میں نفاق پیدا ہو جائے، نفاق کی بیماری، منافقت پیدا ہو جائے، یعنی بمعنی واقعی یہ شخص منافق ہو جائے، تو پھر انبیاء کی باتیں بھی ان پر اثر نہیں کرتی ہیں. چاہے کہ یہاں ہمارے جیسے لوگ تبلیغ کریں کہ لوگ
ایمان لے کر آئیں. اگر منافق ہیں انبیاء کی تبلیغ بھی بے اثر ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا گیا ان سے کہ ایمان لے آؤ تو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو پہلا پیغام یہ ہے کہ منافق اگر ہیں تو ان کے دلوں پہ انبیاء کا پیغام بھی اثر نہیں کرے گا، چونکہ قابلیت قابل شرط ہے جو ان میں موجود نہیں ہے. قبول کرنے والوں میں قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ان میں نہیں ہے. یہ منافقین میں یہ صلاحیت نہیں ہے، تو وہ حق کی بات کو قبول نہیں کرتے. یہ پہلا پیغام ہے کہ آپ منافقین کو اس طرح تبلیغ کریں لیکن بے اثر ہوگا. تو اگر کسی پر بالکل بھی اثر نہیں پڑتا تو آپ سمجھیں کہ اس کے اندر کچھ بیماری ہے. دوسرا پیغام اس آیت میں یہ ہے کہ منافقین اپنے آپ کو دوسروں سے الگ اور بہتر خیال کرتے ہیں. انؤمن کما آمن السفہاء، کیا جن بے وقوفوں کی طرح ہم بھی ایمان لائے؟ جو لوگ صدق دل سے ایمان لائے ہیں ان کو یہ لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، یعنی خود کو بہتر سمجھتے ہیں، مومنین کو بے وقوف سمجھتے ہیں. یہ ان کی دوسری نشانی ہے. لہٰذا کہیں پر بھی انسان خود کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے. اپنے آپ سے پوچھیں، اگر اپنے آپ سے پوچھیں کیا تو کسی سے بہتر ہے؟ اگر اندر سے جواب آیا میں سب سے بہتر ہوں، سمجھو کہ بے وقوف ہے، خوش فہمی ہے. یہ انسان عاقل خود کو، انسان مومن خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتے، برتر نہیں سمجھ، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے. اپنے ایمان پہ عقیدہ ہے کہ وہ مومن ہے، ایمان رکھتے ہیں، لیکن دوسروں کے بارے میں فیصلہ کر کے دوسروں کو گرا کے خود کو بہتر نہیں سمجھتے. تو یہ دوسرا پیغام اس آیت میں 13ویں آیت میں کہ منافقین خود کو دوسروں سے الگ سمجھتے ہیں اور دوسروں سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں خود کو. تو یہ ان کی خود پسندی بھی حجاب اکبر ہے، حجاب ہے معرفت کے لیے. جب اس قدر ضخیم حجاب موجود ہے تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. تو لہٰذا اب پیغام یہ ہے کہ منافقین کی طرح خود کو دوسروں سے بہتر و برتر نہ سمجھے، ورنہ پیغام نہیں حاصل کر سکتے، ورنہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے، سیر و سلوک میں آگے نہیں جا سکتے. تیسرا پیغام یہ ہے مومنین کی تحقیر کرنا منافقین کی عادت ہے. وہ لوگ مومنین کو بے وقوف سمجھتے ہیں، مومنین کو بے وقوف سمجھتے ہیں، خدا اور پیغمبر پہ ایمان لانے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، انہیں ان کی تحقیر کرتے ہیں، انہیں بے حیثیت سمجھتے ہیں. یہ کما آمن السفہاء، جس طرح منافقین نے کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، جس طرح بیوقوفوں نے ایمان لایا ہم بھی ایمان لائیں، وہ لوگ بیوقوف ہیں تو ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں. تو ہمارے اندر یہ بیماری بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو حقیر سمجھیں، کسی کو خود سے پستر سمجھیں. کسی بھی طرح سے ہمیں یہ روا نہیں ہے. یہ منافقین کی نشانی ہے. ایمان قبول کرنا اور خدا کے سامنے تسلیم ہونا منافقین کی نظر میں بے وقوفی ہے، بے عقلی ہے یہ، لیکن یہ لوگ خود بے وقوف ہیں. چوتھا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. الا انہم هم السفہاء، الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ یہی منافقین خود بے وقوف ہیں. مسلمان ہوشیار رہنا چاہیے کہ ان سے دھوکے میں نہ آئیں. الا، آگاہ رہو ان سے، ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کے پروپیگنڈوں میں نہ آئیں. یہ اس طرح سے آگے آ جاتے ہیں. اور قرآن کی ثقافت میں حق کے سامنے تسلیم نہ ہونا بے وقوفی ہے. منافقت بے وقوفی کی علامت. بے وقوف انسان ہی منافق ہو سکتا ہے، کیونکہ عقل تو اجازت نہیں دیتی انسان کو کہ کسی کو دھوکہ دے. عقل انسان کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ دوسروں کی تحقیر کرے. تو در حقیقت قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، دین کی نظر میں ایمان نہ لانا بے وقوفی ہے،
اپنی دنیا اور آخرت کو ضائع کر دینا بے وقوفی ہے. چند روزہ دنیاوی پروٹوکول کی خاطر، چند معمولی افراد کی خوشنودی کی خاطر منافقت کرنا. چند روزہ دنیا کی خاطر منافقت کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنی دنیا سے میٹنا چاہتے ہیں، اور نہ ان کو اور کیا ملتا ہے. دنیا میں مقام، دنیا میں عزت، دنیا میں شہرت، دنیا میں دولت چاہتے ہیں. اسی لیے تو یہ لوگ منافقت کرتے ہیں. تو چند روزہ یہ بے وقوفی ہے. ابدی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، عذاب علیم اپنے لیے خرید لیتے ہیں چند روزہ دنیا کے لیے. تو اصل بے وقوفی یہی ہے، ایمان نہ لانا، خداوند متعال کا حکم نہ ماننا، مومنین کی تحقیر کرنا، دین کو حقیر سمجھنا، ایمان کو ناچیز سمجھنا، بے وقوفی سمجھنا، یہی بے وقوفی ہے. تو خداوند متعال نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، در حقیقت یہی لوگ بے وقوف ہیں، سفیہ ہیں. سفیہ یعنی نادان و بے وقوف. سفیہ، سفہاء اس کی جمع ہے. سفیہ جو فائدہ نقصان کو نہیں سمجھتے، سفیہ جسے نہیں معلوم کہ کس چیز کی کتنی قیمت دینی چاہیے، سفیہ اسی کو کہا جاتا ہے. جو اپنے بارے میں فائدہ نقصان کو نہیں سمجھتا اس کو کہتے ہیں سفیہ. سفہاء اسی کی جمع. تو یہ لوگ اپنا فائدہ نقصان نہیں سمجھتے، نقصان کو فائدہ سمجھ رہے ہیں، نقصان کو فائدہ سمجھ رہے ہیں. یہ بے وقوفی ہے. تو اول مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. دوماً یہ کہ یہ جو لوگ جو منافقین کرتے ہیں یہی اصل میں بے وقوفی ہے کہ یہ لوگ منافقت کرتے ہیں. تو ساتواں پیغام یہ ہے کہ منافقین کا جھوٹا چہرہ اسلامی معاشرے میں بے نقاب ہونا چاہیے. اس لیے خدا متعال نے مومنین کو ہوشیار کیا، بے نقاب کیا. یہی لوگ بے وقوف ہیں. ہم السفہاء، خدا متعال نے واضح کر دیا یہ لوگ بے وقوف ہیں. تو مومنین کو بھی چاہیے کہ اگر معاشرے میں کچھ منافقین ہیں جو مومنین کو، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور انسان باخبر ہے، تو آگاہ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ بھئی یہ منافق ہے، اس سے آگاہ رہیں، اس سے ہوشیار رہیں. خداوند خود یہ بیان فرما رہے ہیں. تو آخری پیغام اس آیت میں یہ ہے، 13ویں آیت میں، کہ سب سے بدترین اور قابل افسوس بات جو ہے اپنی جہالت کو نہ جاننا ہے. منافقین اپنی جہالت کو نہیں جانتے، آگاہ نہیں ہے. لا يعلمون الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ خود سفیہ ہیں، بے وقوف ہیں، نادان ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے اپنی نادانی. یہ جہل مرکب ہے. جہل مرکب یہ ہے، سب کو معلوم ہوگا انشاءاللہ العزیز. کبھی انسان جاہل ہوتا ہے لیکن جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، نہیں آتا. یہ ایک جہالت ہے. اس کا علاج ممکن ہے اور بہت جلد ممکن ہے. اسے آگاہی دی جائے گی تو یہ سمجھ جائے گا. لیکن ایک جہل مرکب ہے، یہ کہ خود جاہل ہیں اور نہیں سمجھتا کہ خود جاہل ہیں. تو جب نہیں سمجھتا خود جاہل ہیں تو خود کو عالم سمجھتا ہے، دانا سمجھتا ہے، دانشور سمجھتا ہے. نہیں جی مجھے سب کچھ پتہ ہے، میں جانتا ہوں. تو یہ جہل مرکب ہے. چونکہ یہ سمجھتا ہے کہ خود جاہل نہیں ہے تو وہ اپنی جہالت کا علاج بھی نہیں کرتا. ہر کس کی ندانت و ندانت کی ندانت در جہل مرکب ابد الدہر بماند. ہر کس کی ندانت و ندانت کی ندانت، نہیں جانتا جاہل ہے، اور و ندانت کی ندانت، اور اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا، بے خبر ہے، اپنی جہالت سے بے خبر ہے. در جہل مرکب ابد الدہر بماند. تو یہ ہمیشہ جہل مرکب میں رہے گا. دو جہالتوں کا مرکب ہے یہ. ایک تو جاہل ہے، دوسرا یہ کہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے. تو یہ منافقین اس طرح سے ہیں، فاسد ہیں، کہتے ہیں ہم مصلح ہیں، جبکہ ایمان لے کر ہیں کہتے بے وقوفی ہے، بے وقوفی ہے. اور یہ لوگ خود بے وقوف ہیں اور پھر لا یعلمون، جانتے بھی نہیں ہیں اپنی بے وقوفی کو بھی. تو ایک بے وقوف کو آپ بھیجیں، پیسے دے کے، روپیے دے کے بھیجیں، یہ سب کچھ کر کے آئے گا، خسارہ کر کے آئے گا، پھر بھی خوشحال ہے کہ میں نے اچھا کام کیا. احمق
یعنی بیوقوف، احمق یعنی صفی، احمق اسی کو کہتے ہیں. لہٰذا آقا امیر المومنین فرمایا کہ احمقوں سے دوستی نہ کریں، وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے لیکن نقصان پہنچائے گا. تو بندر کی مثال آپ نے پڑھ لی ہو کہ خیر مثال ہے، وہ اپنے مالک کے منہ سے مکھی اڑانا چاہتا تھا تو پتھر اٹھا کے سر پہ مارا. وہ مکھی کو مارنا چاہتا تھا لیکن مالک کو مار دیا. اسے یہ نہیں معلوم کہ اس پتھر سے مکھی تو نہیں مرے گی، اڑ جائے گی، لیکن مالک کا خون ہو جائے گا. بے وقوف یعنی یہ، بے وقوف اسی کو کہتے ہیں. بے وقوف سمجھتا ہے کہ ایک دوائی کو جو ہے کئی دنوں میں وقفے سے پینا چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ ایک دم ٹھیک ہو جائے، پوری دوائی کھا لیتا ہے تو مر جاتا ہے. بے وقوف یہی ہے. حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت عقلانہ کام کر رہا ہوں. تو لہٰذا منافقت بے وقوفی کی نشانی ہے، سفاہت ہے، یہ احمقیت ہے جو کہ منافقین میں. تو یہ منافقین ہمیشہ جہل مرکب میں ہیں، اور یہ ان کا علاج بہت ہی مشکل ہے. اولا ان کو بتانا کہ تم بے وقوف ہو، پھر قبول نہیں کریں گے. اگر قبول کیا پھر اس کا علاج ممکن ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے، چونکہ وہ سمجھتے ہم سب کچھ سمجھتے ہیں. تو معاشرے میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے لیکن کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں. لہٰذا نہ اپنی نماز ٹھیک کرتے ہیں، نہ اپنے اعتقادات ٹھیک کرتے ہیں، نہ اپنے احکامات ٹھیک کرتے ہیں، نہ اپنے حتیٰ بعض اوقات گناہوں کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، اس پہ عمل پیرا ہے اور علاج نہیں کرتے ان کا، انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں، استغفار نہیں، توبہ نہیں کرتے. یہ سب بے وقوفی ہے. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.